اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو رمضان المبارک عطا فرمایا، اس کی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں عطا فرمائی اور رمضان بھی چلا گیا۔ جس رمضان کے آنے کا ہم انتظار کرتے تھے، رجب سے دعا پڑھ رہے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہ نے رجب شعبان میں برکت بھی دی، رمضان بھی عطا فرمایا اور وہ رمضان بھی گزر چکا۔ لیکن وہ رمضان ہمیں کئی سبق دے کر گیا۔ اس نے ہمیں بھوکا رہنا سکھایا، اس نے ہمیں برداشت کرنا سکھایا، اس رمضان نے ہمیں دوسروں کا درد سکھایا، اس رمضان نے ہمیں قرآن کی تلاوت کا ذوق اور شوق عطا کیا، اس رمضان نے ہمیں راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا سکھایا، اس رمضان نے ہمیں یہ یقین دلایا کہ اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اس نے ہمیں رونا سکھایا، گڑ گڑانا سکھایا۔ لیکن وہ صرف ایک مہینے کے لیے نہیں تھا۔ رمضان آیا تھا ہم سب کو ایک دینی ماحول عطا کرنے کے لیے، ان تمام چیزیں جو ابھی گنوائی ان کا احساس دلانے کے لیے کہ تمہارا رب تمہاری باتوں کو ہر وقت سنتا ہے۔ تمہارا دل جب بھی گھبرائے، تمہارا دل جب بھی بھرائے، تم آؤ اس رب کے دربار میں، 2 رکعت صلاۃ الحاجہ کی نیت سے پڑھو اور اس کے سامنے اپنی ضرورتوں کو لا کے رکھ دو۔ تمہارے آنسوؤں کے سوکھنے سے پہلے وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کر دے۔ تم جس پچھتانے کو لے کر اس کے دربار میں آئے ہو، اس کے آنسو گرنے سے پہلے وہ تمہاری مغفرت کر دے۔ وہ رمضان ہمیں یہ بات دے کر گیا کہ قرآن صرف ایک مہینے کے لیے نہیں تھا، اس کی تلاوتیں ہماری زندگیوں میں برکتیں پیدا کرتی، ہمارے گھروں میں رحمتیں اتارتی۔ وہ رمضان ہمیں اس بات کی تعلیم دینے کے لیے آیا۔ تو کیا ہم وہ عبادتیں، وہ تلاوتیں، وہ رب کے سامنے رونا، مانگنا، وہ راتوں کو کھڑا ہونا، یہ صرف ایک مہینے کے لیے کیا ہو؟ کیا ہم صرف رمضانی مسلمان تھے؟ نہیں، اور ہرگز نہیں۔ اور رمضان ہمیں تعلیم دینے کے لیے آیا ہے کہ بقیہ 11 مہینے ہمیں 5 نماز کی وقت پر ادا کرنا ہے، 5 وقت نماز کی ہمیں پابندی کرنی، کیونکہ نماز سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں۔ وہ رمضان ہمیں یہ تعلیم دے کر گیا ہے کہ ہر نماز کے بعد ہمیں اپنے رب کے سامنے ان ہاتھوں کو اٹھا کر مانگنا ہے، اور مانگتے ہوئے دل میں یہ احساس پیدا کرنا ہے کہ تمہاری تمام بگڑی کو بنانے والی وہی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی۔ یہ ایمان، یہ عقیدہ وہ رمضان ہمیں دے کر گیا کہ دنیا کی تمام طاقتیں تمہیں مٹانے کو لگ جائیں، لیکن وہ رب تمہاری حفاظت پہ اگر آ گیا تو دنیا کی طاقت تمہارا بال بھی باقا نہیں کر سکتی۔ یہ یقین دلانے کے لیے رمضان آیا۔ اور رمضان تہجد کی نمازیں ہم سب کو پڑھوا کر یہ یقین دلانے کے لیے آیا کہ وہ وقت ایسا ہے
کہ تمہارا رب تمہاری پکار کو ایسے سنتا ہے جیسے تمہاری زبان سے وہ آوازیں نکلتی ہیں وہ عرش تک پہنچ جاتی ہیں، اور رب اپنے فرشتوں کو کہتا ہے کہ میرے بندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں لگ جاؤ۔ لہٰذا میرے بھائیوں، رمضان صرف ایک مہینے کی عبادت کے لیے نہیں تھا، وہ رمضان 11 مہینے کے لیے ہم سب کو ایک دینی ماحول دینے کے لیے آیا تھا۔ ہمیں 11 مہینے جو کام ہمیں رمضان المبارک میں کیے ہیں، 11 مہینے بھی ہمیں وہ کام کرنے کہ 5 وقت نماز کو پابندی کے ساتھ مسجد میں باجماعت اور وقت پر ادا کرنا۔ روزے فرض تو ہمارے رمضان کے ہی تھے، اس کے علاوہ روزے فرض نہیں ہیں، لیکن روزے موقوف نہیں ہوئے۔ روزہ ہی ایک ایسی عبادت ہے جو تمہیں غربت کا احساس دلاتا ہے، غریبی کا احساس دلاتا ہے، اور مسکین غریبوں کا درد آپ کے دل میں پیدا کرتا ہے۔ روزہ تمہیں برداشت کرنا سکھاتا ہے، تو اس روزے کو بالکل چھوڑ مت دو، بلکہ اللہ کی توفیق کے مطابق سال کے بیچ بیچ میں روزے رکھتے رہا کرو۔ کم از کم پیر اور جمعرات کو رکھ دو۔ ہر ہفتے میں پیر اور جمعرات کو نہیں رکھ پاتے ہو تو کم از کم مہینے میں 3 دن اردو کی 13، 14، 15 تاریخ کو رکھ دو، جن کو ایام 20 کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول پابندی سے رکھتے تھے، مہینے میں 3 دن 13، 14، 15 کو رکھو، ورنہ تو پھر عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا روزہ آتا ہے تو اس وقت روزہ رکھ لیا کرو۔ سال کے بیچ بیچ میں روزہ رکھ لیا کرو، تاکہ روزہ کی جو فیلنگ آپ نے ابھی رمضان میں محسوس کی، وہ سال میں گائے کبھی کبھی اس احساس کو آپ کے دل کے اندر پیدا کرتے رہا کرو۔ رمضان المبارک کے اندر آپ نے تلاوتوں کا اہتمام کیا، تو ان تلاوتوں کو آئندہ رمضان کے لیے رکھ نہیں دینا، بلکہ روزانہ کا معمول بناؤ۔ اپنی لائف شیڈیول جو آپ بنا رہے ہیں، آپ کی جو پوری زندگی کا، پورے دین کا جو شیڈیول ہے، اس کے اندر تلاوت کو شامل کرو کہ کم از کم صبح فجر کی بات مجھے سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگتا۔ بڑی فضیلتیں اس سال رمضان میں ہم نے سورہ بقرہ میں آپ کو آیت الکرسی کی فضیلتیں اور برکتیں آپ کو سنائی، تو وہ آیت ایک ہی آیت ہے، 3 پارے میں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم والی آیت، ایک آیت ہے، پڑھنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگتا۔ تو آیت الکرسی ہر ایک آدمی یاد کرے، اور نماز کے بعد وہیں پر بیٹھے بیٹھے کم از کم آیت الکرسی پڑھ کے اپنی ذات پہ دم کر لیا کرے۔ اپنے بچوں کو سکھائیں، صبح گھر سے اسکول مدرسے کے لیے نکلنے سے پہلے ان بچوں کو پڑھوائیں اور کہیے کہ بیٹا ان کو پڑھ کے اپنی ذات کے اوپر دم کر کے نکلا کرو۔ شام کو جب تک بچے واپس نہیں آتے اللہ کی حفاظت میں رہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت آپ کے بچوں کا نہ ان کے باڈی کا سودا کر سکتا ہے، نہ ان کے ایمان کا سودا کر سکتا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کے اندر فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت، رات کو سونے سے پہلے کم از کم سورۃ الملک کی تلاوت، سورہ واقعہ کی تلاوت، 5-7 منٹ لگتا ہے ان چیزوں کے اندر، لیکن وعدے آپ کو پتا ہے، رسول اللہ کا وعدہ ہے، رات کو جو آدمی سورہ واقعہ کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ گھر کبھی فاقے کا شکار نہیں ہوگا، اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا کہ روزی روٹی کم پڑ گئی، خرچہ کم پڑ گیا۔ اللہ کے رسول کا وعدہ ہے، سورہ واقعہ کی تلاوت کو رات کا معمول بنائیے، سورہ ملک کا معمول بنائیے۔ جب پوری دنیا فتنے میں مبتلا ہو جائے گی، اللہ آپ کے ایمان کی حفاظت کرے گا اور دنیا کے حوالے اللہ آپ کو نہیں کرے گا۔ یہ قرآن کی صورتوں کے وعدے ہیں میرے بھائیوں، کہ صبح فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت ہو جائے، رات کو سوتے وقت سورہ واقعہ اور سورہ ملک کی تلاوت ہو جائے۔ کہتے ہیں سورہ ملک کی تلاوت کی پابندی کرنے والا آدمی مرنے کے بعد جب قبر کے حوالے ہوتا ہے اور منکر نکیر جب اس کو سوال کرنے کے لیے آتے ہیں، سورۃ الملک بیچ میں آ کر کھڑی ہو جاتی اور فرشتوں سے لڑتی ہے کہ آپ کیا سوال کرنے کے لیے آئے ہو اور کیوں آئے ہو، یہ اللہ کا بندہ ہے۔ فرشتے کہتے ہیں ہم تو یہ سوال جواب کرنے کے لیے آئے ہیں۔ سورۃ الملک کہتی ہے میں یہیں پر کھڑی ہوں، تمہیں سوال جواب کرنا ہے تو وہیں سے کھڑے کھڑے سوال جواب کرو۔ اس کے ہر طرف آ کے وہ کھڑی ہو جاتی،
لہٰذا میرے بھائیوں قرآن کی تلاوت جتنی آپ رمضان المبارک میں کرتے تھے 11 مہینے اگر اس طریقے کی آپ تلاوت کی پابندی نہیں کر پاتے ہیں تو کم از کم ان چیزوں کی پابندی کریں. فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کریں, رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک کی سورہ واقعہ کی تلاوت کریں, جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کریں. آج جمعہ کا دن ہمارا ہر ساتھی جس نے پڑھ لیا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ, اور اگر نہیں پڑھا ہے تو ہمارا ہر ساتھی ارادہ کر کے جائے شام کو سورج غروب ہونے سے پہلے ہم میں سے ہر آدمی انشاءاللہ سورہ کہف کی تلاوت کرے. تو جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت جس طریقے سے یہ زمانہ, یہ دنیا اور یہ دنیا کے ممالک کی آپس کی وار اور یہ جنگیں جس طرح کا دنیا کا ماحول موڑ لے رہا ہے, ترمیم لے رہا ہے, اس سے ایسا لگتا ہے کہ قیامت کے دن قریب ہے. فتنوں کا دور ہے, یہ فتنے آئیں گے, فتنوں کی کثرت ہوگی. جو رسول اللہ نے فتنوں کے بارے میں ہم سب کو بتایا اور ہم نے کتابوں کے اندر اس کو پڑھا, اور آج بھی ایک مستقل چیپٹر حدیث کی کتابوں میں ایک چیپٹر ہے باب اشراط الساعہ, قیامت کی نشانیوں کا بیان. اس چیپٹر کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اب یہ فتنوں کا دور ہے, کیونکہ دنیا نیا موڑ لے رہی ہے, نئے ترمیم لے رہی ہے دنیا. تو فتنوں کے دور میں صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ, ان فتنوں کے دور میں ہم اپنے اولاد کی, سب کی, جسم کی, جان کی اور ایمان کی حفاظت کیسے کرے؟ تو رسول اللہ نے اس کے طریقے بتائے. ان طریقوں میں سے کچھ طریقے جو میں نے آپ کو بتائے کہ بھی جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت, فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت, رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک یعنی تبارک الذی, اور اسی طریقے سے سورہ واقعہ کی تلاوت. یہ وہ چیزیں ہیں جو فتنوں کے دور میں مجھے اور آپ کو اور ہماری اولادوں کو اللہ ان فتنوں سے حفاظت فرمائے. لہٰذا اس کی تلاوت کا معمول بنا ہے. ہم صرف رمضانی مسلمان نہیں ہیں میرے بھائیوں. کسی آدمی نے بہت اچھا جملہ عربی میں کہا تھا, من کان یعبد رمضان فإن الرمضان قد رحل. سن لو, جو لوگ رمضان کے لیے عبادت کرتے تھے تو رمضان تو چلا گیا. ومن كان يعبد الله فإن الله باق حي لا يموت. اور جو لوگ اللہ کے لیے عبادت کرتے تھے تو وہ سن لے کہ اللہ باقی ہے, زندہ ہے, اللہ کو موت آنے والی نہیں ہے, اللہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. لہذا اللہ تو باقی ہے. آپ اللہ کے لیے عبادت کرتے تھے تو کرتے رہیے, اور اگر رمضان کے لیے کرتے تھے تو رمضان چلا گیا. آپ عقل مند سوچ سکتے ہیں کہ آپ کس کے لیے عبادت کرتے تھے. پھر آگے اس نے کہا فالصوم لن ينتهي, روزہ ہرگز ختم نہیں ہوا. روزہ رمضان کا فرض روزہ تو چلا گیا, لیکن اگر آپ چاہتے ہو روزہ کے ذریعے اللہ کی عبادت کر کے قرب حاصل کرو تو آپ روزہ رکھ سکتے ہو. پیر کو رکھو, جمعرات کو رکھو, یا کم از کم مہینے میں 3 دن 13 14 15 اردو تاریخ کو روزہ رکھا کرو. اللہ کے رسول رکھا کرتے تھے. پھر آگے فرمایا والقرآن لن يرحل, اور قرآن چلا نہیں گیا. قرآن ابھی بھی ہمارے بیچ میں موجود ہے. جیسے آپ رمضان میں اس کی تلاوت کرتے تھے, 11 مہینے بھی آپ اس کی تلاوت کا اہتمام کریں. پھر آگے فرمایا والمساجد لن تغلق, مسجدیں ہرگز بند نہیں ہوئی, مسجدیں کھلی ہیں. جیسے آپ رمضان میں مسجدوں میں آتے تھے, وقت سے پہلے آ جاتے تھے, فرائض کے ساتھ ساتھ سنت اور نوافل کی پابندی کرتے تھے, تو اللہ کے وہ گھر, وہ مسجدیں آج بھی کھلی ہیں. آئیے اور اس مسجدوں کے اندر وہی عبادت کیجیے جو آپ رمضانوں میں کیا کرتے تھے. پھر آگے فرمایا والاستجابۃ لن تتوقف, اور اللہ جو آپ کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے وہ موقوف نہیں ہوا. اللہ بھی ہے, دعا بھی قبول کرتا ہے, دعاؤں کے قبول ہونے کا سلسلہ بند نہیں ہوا. لہذا مانگتے رہیے جیسے کہ آپ رمضان میں مانگا کرتے. کتنی پیارا جملہ کہا اس نے کہ اگر اللہ کے لیے عبادت کرتے تھے تو اللہ تو باقی ہے, زندہ ہے, اس کو موت نہیں آتی, تو اس کی عبادت کرو. مسجدوں کے دروازے کھلے ہیں, آؤ اور وقت پر 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرو. لہذا میرے بھائیو, رمضان ہمیں ایک دینی ماحول دینے کے لیے آیا تھا. اگر اس رمضان کے ذریعے ہم نے کچھ سبق حاصل کیے اور اپنے 11 مہینوں کے آس پاس کے ماحول کو دینی ماحول میں باقی رکھا تو سمجھ لو کہ ہم نے رمضان سے فائدہ اٹھایا. اور اگر ہم نے دینی ماحول کو باقی نہ رکھا
تو یہ رمضان بھی آیا، مقدر میں رہا تو اور رمضان بھی آئیں گے، لیکن ہماری زندگی میں کوئی فرق ہی نہیں آیا۔ تو اللہ اگر 12 مہینے بھی رمضان کے بنا دے تو ہمارے جسم پر کیا فرق پڑنے والا؟ لہذا میرے بھائیوں، رمضان سے یہی فائدہ ہمیں حاصل کرنا ہے کہ رمضان جو ہم سب کو دینی ماحول دے کر گیا تھا، 11 مہینے بھی ہمیں اس دینی ماحول کو اپنے آس پڑوس میں باقی رکھنا ہے۔ فطروں کا دور ہے میرے بھائی، فطروں کے ایک دور میں ایک اور کام کرنے کا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم پہلے کر چکے ہیں دعائے انس کے بارے میں۔ دعائے انس بڑی اہم دعا ہے میرے بھائی، اللہ کے رسول نے اپنے خادم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا سکھائی۔ چھوٹی سی دعا ہے، گوگل کے اوپر بھی موجود ہے، گوگل کے اوپر آپ سرچ کریں گے دعائے انس تو آپ کو دعا پوری لکھی ہوئی انگلش میں بھی مل جائے گی اور عربی کے اندر بھی آپ کو دعا مل جائے گی۔ ہم نے اس سے پہلے بھی اس کو چھپوایا تھا، گجراتی لپی میں بھی چھپوایا تھا، تاکہ آپ اس کو چھوٹی پاکٹ سائز کے اندر اپنی پاکٹ میں رکھ سکو اور صبح شام فجر کے بعد مغرب کے بعد جیب میں سے نکال کر اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ فطروں کے اس دور میں یہ کمپلسری ہو گیا ہے میرے بھائی۔ ابھی میں گاؤں میں گیا تھا، گاؤں میں پتا چلا کہ 7 سال کے بچوں کو مستقل مدرسوں کے اندر وہ دعائے انس سکھائی جا رہی۔ 2-4 چھوٹی چھوٹی بچیاں، میں نے ان کو بلا کے پوچھا کہ دعائے انس سنا، انہوں نے ہر دعائے انس سنا۔ پتا چلا یہ ضروری ہے آج کے ماحول کے اندر، اپنے گھر کے اندر بڑی کاپی کے اندر نکلوائیے، ہال میں روم میں اس کو چپکائیے اپنی دیوار کے اوپر، صبح گھر سے نکلنے سے پہلے اس کو پڑھ کے نکلیے، اور دیوار کے اوپر چپکی ہوئی ہوگی تو پڑھنے کا اہتمام بھی رہے گا۔ بچوں کو بھی پڑھوائیے، خود بھی پڑھنے کا اہتمام کیجیے، چھوٹی پاکٹ سائز کے اندر اس کو چھپوا کر آپ بھی اپنی پاکٹ کے اندر رکھیے، دوسروں کو بھی دیجیے، جو لوگ پڑھیں گے اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ لہذا فتنوں کے اس دور میں دعائے انس کا خوب اہتمام کریں میرے بھائی۔ بہرحال رمضان المبارک سے ہمیں یہی فائدہ حاصل کرنا ہے کہ انشاءاللہ وعدہ کر کے جائے اللہ کے سامنے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر، کہ جس طرح رمضان میں 5 وقتہ نماز کی پابندی کرتے تھے، انشاءاللہ 11 رمضان کے اندر 11 مہینے بھی ہم 5 وقتہ نماز کی پابندی کریں۔ کام کو بڑے آگے پیچھے کر دیں گے، کام تو جتنا چاہیں گے نکلتا ہی رہے گا، لیکن عادت اگر بنا لی، کام کو یوں کہہ دیا کہ کام سے بھی بڑھ کر میرے لیے نماز ہے، اگر اس کی عادت بنا لی تو انشاءاللہ آپ کا کام خود بخود سائڈ ہوتا چلا جائے گا اور آپ نماز کے پابند بن جائیں گے۔ تو نمازوں کی پابندی، 5 وقتہ نماز کی پابندی کرنی ہے انشاءاللہ، مسجد میں پڑھنی ہے، باجماعت پڑھنی، اور دوسرا قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے۔ میں نے بتایا مکمل قرآن نہیں پڑھ پاتے تو فجر میں سورہ یاسین، رات میں سونے سے پہلے سورہ ملک تبارک الذی جس کو ہم کہتے ہیں، اور سورہ واقعہ، جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام، اور ہمارے نوجوان بھائی خاص طور پر دعائے انس کا اہتمام، ان کا اہتمام کریں۔ پھر یہ جب رمضان کے بعد مدارس کے اندر تعلیم کا سلسلہ شروع ہوگا، ہم جس طرح ہمارے بچوں کے اسکول میں نئے سال شروع ہوتے ہیں تو ہم پلان کرتے ہیں، بچہ 10ویں پاس کیا، 12ویں پاس کیا، ہم پورا پلان کرتے ہیں بچے کو ہائی ایجوکیشن کہاں پر دلائیں، کون سی ٹیوشن کلاسز اس کی سیٹ کرے تاکہ ہمارا بچہ اچھی تعلیم حاصل کرے۔ اچھی چیز ہے، شریعت نے منع بھی نہیں کیا، ہائی ایجوکیشن دلائیے آپ، لیکن اس سے پہلے اپنے بچوں کی دینی فکر بھی کیجیے۔ جو باپ اپنے بچوں کی 12ویں کے بعد کالجز کی فکر کرتا ہے یا کون سے اس کے فیلڈ میں اس کو ڈالنا ہے اس کی فکر کرنا ہے، اس باپ کو میں کہتا ہوں کہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ میں نے اپنے ان بچوں کے قرآن کی کبھی فکر کی کہ نہیں۔ میرا بچہ 17 سال کا ہو گیا، 19 سال کا ہو گیا، میں فکر کر رہا ہوں اچھی سے اچھے ٹیوشن کلاسز میں اس کو بھیجوں، کیا اس باپ نے اس کی فکر کی میرے بچے کو اندر دیکھ کر قرآن صحیح پڑھنا آتا ہے کہ نہیں آتا؟ میرے بچے کو زیادہ نہ صحیح قرآن کی کم از کم 4 سورتیں بھی یاد ہے کہ نہیں ہے جس سے وہ اپنی نماز کو درست کر سکے؟ میرے بچے کو نماز کے موٹے موٹے مسائل، پاکی کے موٹے موٹے مسائل کہ کن چیزوں سے کپڑا ناپاک ہوتا ہے، بدن ناپاک ہوتا ہے، کیسے اس کو پاک کیا جاتا ہے، نمازیں کن چیزوں سے ٹوٹتی ہیں، نمازیں صحیح کیسے کی جاتی ہے، یہ موٹے موٹے مسائل میرے بچے کو یاد ہے کہ نہیں ہے؟ اس باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی بھی فکر کرے۔
لہذا اپنے بچوں کو دینی تعلیم ضرور دلائیے میرے بھائیوں. دنیاوی تعلیم دنیا کے اندر اس کو ضرور ترقی دے گی، لیکن اگر دینی تعلیم سے گورا رہا تو کل قیامت کے دن وہ رسول اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوگا؟ وہ کیسے محمد رسول اللہ سے اپنی ذات کے لیے سفارش کی امید کرے گا؟ وہ کیسے اپنے ایمان کو مضبوطی کے ساتھ لے کر اپنے اللہ کے پاس پہنچے گا؟ لہذا اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی ضرور فکر کریں. ایجوکیشن آپ ایسا اس کو دلائیے کہ جو اس کی ذات کے لیے بھی مفید ہو، اور تعلیم حاصل کر کے اگر بچہ نکلے تو وہ دوسروں کے لیے فائدہ مند بن کے جائے، نہ کہ نقصان دہ بن کر جائے. کس نے کہا ہے کہ ایجوکیشن از موسٹ امپورٹنٹ ان دا لائف. زندگی میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، لیکن کون سا ایجوکیشن؟ اگر آپ نے بچے کو تعلیم دلا دی لیکن اگر اس کو بڑوں سے بات کرنے کا ادب نہیں ہے، اس کی ذات میں ڈسپلن پیدا نہیں ہوا، اس کے چھوٹوں کے ساتھ شفقت والا معاملہ نہیں ہے، اس کا ایجوکیشن اس کو ماں باپ سے تمیز سے بات کرنا نہیں سکھا رہا ہے، اس کا ایجوکیشن اگر معاشرے کے لیے اچھا انسان اس کو نہیں بنا رہا ہے، تو ایسا ایجوکیشن کا کیا فائدہ میرے کو؟ تعلیم انسان کو ہمیشہ اوپر تک لے کر جاتی ہے، لیکن وہی تعلیم جس تعلیم کے اندر ڈسپلن ہو، جس تعلیم کے اندر بڑوں کا احترام ہو، جس تعلیم کے اندر چھوٹوں پر شفقت ہو، اور جو تعلیم اس کو معاشرے کا ایک اچھا آدمی بنا کر، ایک اچھا ویکتی بنا کر معاشرے کے سامنے اس کو پیش کرے، وہی تعلیم مفید ہے، ورنہ کوئی تعلیم مفید نہیں. لہذا اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلائیے اور اس کی فکر کریں، یہی چیزیں آپ کو دنیا کے اندر ترقی دیں. امام ابو یوسف جن کا ہم نام سنتے ہیں، آپ لوگ مفتیان کرام سے مسئلے مسائل پوچھتے ہو، مفتیان کرام جو آپ کو فتویٰ دیتے ہیں، ان فتووں میں سب سے بڑا نام جس کا آتا ہے وہ امام ابو حنیفہ کا آتا ہے، اور امام ابو حنیفہ کے اسٹوڈنٹ امام ابو یوسف کا نام آتا ہے. کہتے ہیں کہ بغیر باپ کے گئے، والد کا انتقال بہت پہلے ہو گیا تھا، ماں بہت غریب تھی، ماں ان کو کسی دھوبی کے وہاں کام سیکھنے کے لیے بھیجتی. راستے میں امام ابو یوسف سبق پڑھاتے، وہ دھوبی کے پاس جاتے ہوئے امام ابو یوسف کا سبق سننے کے لیے کھڑے ہو جاتے. کبھی کبھی ان کی ماں آتی اور کان پکڑ کے کہتی یہ کیا تعلیم میں بیٹھا ہے، یہ کیا ان کی دین کی باتیں سننے کے لیے بیٹھا ہے، ارے ہمارے گھر میں تو کام کرے گا تو چولہا جلے گا. ایک دن امام ابو حنیفہ نے ان کی ماں کو بلایا اور کہا اماں کیا بات ہے؟ کہا کہ میرا بچہ تو تمہارے پاس بیٹھ کے بگڑ رہا ہے، تم نے دینی تعلیم اس کو سکھانا شروع کر دیا، ارے یہیں پر بیٹھا رہے گا تو میرے گھر کا چولہا کیسے جلے؟ امام ابو حنیفہ نے تعلیم کی اہمیت سمجھائی ان کی ماں، اور ان کو کہا کہ تمہارے گھر کا جو خرچہ ہے وہ ہر مہینے میں دے دیا کروں، لیکن تمہارا بچہ انتہائی ذہین ہے، آپ اس کو میرے حوالے کرو، اس کو ہمارے پاس بٹھاؤ، اس کو پڑھاؤ. ماں نے کہا اس کا کیا فائدہ؟ تو امام ابو حنیفہ نے جملہ کہا، تمہارا بچہ جو تعلیم حاصل کر رہا ہے ایک وقت آئے گا کہ یہ تعلیم اس کو بادشاہ وقت کے ساتھ بیٹھ کر بادام کا فالودہ پلائے. تو ماں ہنس دی اور کہا کہ کہاں غریب، کہاں بادام، اور کہاں فالودہ، اور کہاں امام، اور کہاں بادشاہ وقت کے ساتھ بیٹھنا، یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. چنانچہ وقت گزر گیا، ماں بھی اللہ کو پیاری ہو گئی، امام ابو یوسف بن گئے، اور ہارون رشید بادشاہ نے بغداد کا سب سے بڑا چیف جسٹس امام ابو یوسف کو بنایا. بغداد اور اس کے علاقے میں جتنے جسٹس تھے ان تمام کا چیف جسٹس امام ابو یوسف کو بنایا، اور اسی کے لیے انہوں نے ایک ویلکم پارٹی کا انتظام کیا، اور بڑے بڑے عمراء، بڑے بڑے سلطنت کے امور کے لوگوں کو بلایا اور دسترخوان بچھایا. خود بادشاہ وقت نے اپنے سامنے، ہارون رشید نے اپنے سامنے امام ابو یوسف کو بٹھایا، اور دسترخوان کے اوپر قسم قسم کے کھانے آئے، اسی کے اندر وہ بادام کا فالودہ بھی آیا. امام ابو یوسف کے سامنے آیا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. ہارون رشید نے پوچھا کہ امام صاحب کیوں ہو رہے ہو، کیا بات؟ کہا کہ کاش آج میری ماں زندہ ہوتی. امام ابو حنیفہ نے کہا تھا میری ماں کو کہ یہ تعلیم تیرے بچے کو اتنی ترقی دے گی کہ وہ بادشاہ وقت کے ساتھ بیٹھ کر بادام کا فالودہ پیے گا. آج اللہ نے وہ وقت دیا، بادشاہ وقت ہارون رشید میرے سامنے کھڑا ہے اور دسترخوان کے اوپر وہ چیز بھی موجود. تعلیم اتنی چیز ہے، اگر تعلیم کو تعلیم کے لیے حاصل کیا جائے،
تعلیم کو اگر پیسہ کمانے کے لیے اگر حاصل کیا جاتا ہے تو وہ آپ کے مقدر کا تو آئے گا، لیکن وہ عزت، وہ ترقی وہ آپ کو نہیں مل سکتی تعلیم کے ذریعے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، بیٹھ کر بچوں کے ہائی ایجوکیشن کی فکر کریں، تعلیم کی فکر کریں۔ چنانچہ ہم نے پیر ذوالفقار کے بارے میں پڑھا، وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر پڑھ رہے تھے، کہتے تھے کہ ہمارے جو لیکچر لینے والے سر تھے وہ ایک ہی وقت کے اندر 5 بڑے بڑے ممالک کے اندر وزٹ کرتے تھے اور لیکچر دیا کرتے تھے۔ پولینڈ میں، انگلینڈ میں، امریکہ میں، جرمنی میں بڑی بڑی یونیورسٹی کے اندر وہ سر جاتے تھے اور لوگوں کو خالی 1-1 گھنٹہ لیکچر دیتے۔ ایک دن وہ آکسفورڈ کے اندر ہم لوگوں کو لیکچر دینے کے لیے آئے اور لیکچر کے بیچ میں کہنے لگے کہ آج کل کے سائنس میں اور بڑے بڑے جو سائنسداں ہیں انہوں نے ایک نیا ریسرچ کیا ہے، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ نیا ریسرچ یہ ہے کہ پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ پڑھنا تو انسان کو اپنی فیلڈ میں کام کے بیچ میں بھی پڑھنا پڑتا ہے اور پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ اور اس بات کو ان کا سر بڑے فخر سے بیان کر رہا ہے۔ پھر ذوالفقار کہتے ہیں جب وہ بات کر کے خاموش ہو گئے تو میں کھڑا ہو گیا اور کہا کہ سر، آج جس بات کو آپ بڑے فخر سے کہہ رہے اور کہہ رہے کہ سائنس نے اس کا ریسرچ کیا ہے، قربان جاؤ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے 1450 سال پہلے کہا تھا اطلبوا العلم من المہدی الی اللحد، علم حاصل کرو گہوارہ یعنی کہ گھوڑیا پالنا جس کو بولتے، پالنے سے لے کر قبر، علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں۔ چنانچہ اس سر نے اپنا بریف کیس کھولا، اپنی ڈائری نکالی اور کہا کہ جو حدیث تم نے بیان کی وہ مجھے لکھواؤ، آئندہ میں لوگوں کو اللہ کے رسول کی حدیث کہہ کر بیان کروں گا کہ حضور نے یہ فرمایا تھا کہ علم حاصل کرو من المہدی الی اللحد، پالنے سے لے کر قبر۔ اس لیے اپنے بچوں کی جب تعلیم کی فکر کرنے کے لیے بیٹھو تو موسٹ امپورٹنٹ اول نمبر کے اوپر ان کے دین کی فکر کرو، ان کے عقیدے کی فکر کرو، ان کے ایمان کی فکر کرو۔ جہاں بچے پڑھنے جاتے ہیں وہاں پر ان کے ایمان کی کیا فکر ہو رہی ہے، میرا بچہ قرآن سیکھ رہا ہے کہ نہیں سیکھ رہا ہے، دین کی تعلیم حاصل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے۔ اس کی فکر کرنے کے بعد آپ دنیا کے جس شعبے، جس ڈپارٹمنٹ کے اندر اپنے بچوں کو ڈالنا چاہو ڈالو، انشاءاللہ وہ راکٹ بھی اڑائے گا تو ایمان کی حفاظت کے ساتھ اڑائے گا اور دین کی حفاظت کے ساتھ اڑائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تعلیم کی اہمیت سمجھنے کی اور یہ تعلیم کی اہمیت اپنے بچوں میں پیدا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور رمضان کے مہینہ چلے جانے کے بعد رمضان کا جو سبق میں نے آپ کو بتایا وہ ہم سب کو یاد کرنا ہے کہ 5 وقتہ نماز کی پابندی کرنی ہے، مسجد میں باجماعت وقت پر نماز ادا کرنی ہے، قرآن کی تلاوت میں فجر کے بعد سورہ یاسین کا اہتمام اور رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک اور سورہ واقعہ کا اہتمام اور جمعہ کے دن سورہ کہف کا اہتمام اور خاص طور پر دعائے انس کا اہتمام۔ اللہ ان کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک صاحب نے دعا کے لیے بھی کہا تھا، ان کے پڑوس میں کوئی بیمار ہے ان کے لیے بھی دعا کرے، رشید آقا ان کا نام ہے، ان کے لیے دعا کرے کہ اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ ہمارے رشتہ داروں میں کوئی بیمار ہے تو ان کے لیے بھی دعاؤں کا اہتمام کرے۔